ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا، اس آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی اور فرمایا جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں بنی نضیر کے مال کا ذکر ہے۔ پہلی آیت بنی نضیر کے مال کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ جو دوسری آیت ہے یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمتوں کے بارے میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، تو وہ مال تقسیم ہوگا، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ رشتہ داروں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے اور غرباء اور فقراء نقصان میں رہیں۔ یعنی یہ تقسیم اس لیے بیان ہوئی تاکہ سارا مال مالداروں کو نہ مل جائے، ایسا نہ ہو کہ غرباء اور فقراء نقصان میں رہیں۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا، قاعدہ تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 یعنی 25% تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت میں سے 4 لیں، 25% لے لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، یعنی غنیمت میں سے جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہر کام میں واجب ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے منع فرمائے باز رہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے حکم پر عمل کرنے میں سستی نہ کرو۔ ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ کا عذاب ان پر سخت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، یعنی مال غنیمت میں جس طرح حضور کے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، ایسے ہی ان فقراء کا بھی حق ہے جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے نکالا گیا، جن کے مال لوٹ لیے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار استیلاء سے اموال مسلمین کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی کفار مکہ
نے مسلمانوں کے مال پر جو قبضہ کر لیا اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے، اس وقت مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا، تو جس مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا، شریعت نے کافروں کو اس مال کا مالک قرار دیا۔ تو جب کافر مال پر قبضہ کر چکے تو ان مہاجرین کے پاس کچھ مال نہ بچا، تو یہ مدینہ شریف میں ہیں اور فقراء ہیں، تو ان کی خدمت کی جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے۔ یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، دکھ انہوں نے برداشت کیے ہیں، مکہ شریف سے انہیں نکالا گیا، ان کے مالوں پر قبضہ ہو گیا، مگر ان مہاجرین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، وہی سچے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، اخلاص میں سچے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھر اور مال اور رشتہ دار اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے گڑھوں میں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین، جن مہاجرین نے ہجرت کی اور وہ غریب ہیں، ان کے متعلق فرمایا فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔